ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، مختلف خبریں شامل کریں گے۔ ایک تو خاص طور پہ آزاد کشمیر میں کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آج رات کو شاید وہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، ڈنڈا چلنے والا ہے، شاید اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، کیونکہ کل رات کو یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جناب وہاں سے شاید دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران اور امریکہ کے حوالے سے کل رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کبھی خوشی کبھی غم کا فارمولا اپناتے ہوئے جو ہے پہلے کہا کہ جناب میں حملہ کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً ڈیل مکمل ہو گئی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ شاید باقاعدہ طور پہ سگنیچر ہو بھی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک پتھر وہاں پہ جو ہے وہ ڈگنگ کے دوران وہاں پہ ملا ہے، اور اس کے اوپر جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی انوکھی قسم کی دریافت ہے، اور آثار قدیمہ کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ڈیٹیل بھی، خبر بھی جو ہے میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آج جو ہے وہ چونکہ 12 جون ہے، اور 12 جون کو بڑی منت و مرادوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان کا بجٹ، جو وفاقی بجٹ ہے، وہ آج بالآخر پیش کر دیا گیا، اور بڑا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کی تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ آ رہی تھی، لیکن بالآخر جو ہے وہ 18,000 ارب روپے کا جو کل حجم ہے اس وفاقی بجٹ کا، وہ پیش کر دیا گیا، جس میں 1,264 ارب جو ہے وہ اب اس مرتبہ ٹیکس وصولی جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف نمبرز ہیں وہ خیر میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایکچولی بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے جو ڈرامہ شروع ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ میں ایک فوٹیج ایکچولی آپ کو دکھانا چاہوں گا، کیونکہ مختلف چینلوں کے اوپر جو ہے خبر چلنا شروع ہوئی کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہوائیں اڑ گئیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو پہلے ہی احتجاج کے اوپر، اپوزیشن جو ہے وہ پہلے ہی احتجاج کے اوپر بیٹھ رہی تھی، بلکہ چیف منسٹر سہیل آفریدی جو ہیں وہ جب آ رہے تھے یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے، تو سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ تو ویسی پولیس، اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ روک لیا، ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خبر آئی تو نون لیگ کے لیے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو بڑا امبیرسنگ ہو جائے گا کہ ہمارا سب سے بڑا اتحادی جو ہے وہی وہاں پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فوٹیج ایکچولی بڑی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو منانے کا۔ بلاول بھٹو صاحب کی باڈی لینگویج ذرا آپ دیکھیے گا، ٹوٹلی اسٹیف، سر اوپر، اور بالکل بھی کوئی مسکراہٹ نہیں چہرے پہ۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں کافی حد تک پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور گفتگو کیا ہو رہی ہے یہ نہیں پتا۔ اوبویسلی آڈیو جو ہے اس کو میوٹ کیا گیا ہے۔ اب میں ازیوم کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو ویدر دس از ٹرو اور ناٹ، لیکن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے اپنے چیمبر کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ چیمبر کے اندر ہو رہی ہے تو موسٹ پروبلی اس کی فوٹیج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس فوٹیج کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر مختلف کٹس ہیں، تمام کٹس کے اندر ہر جگہ یہ دیکھیں آپ، مختلف یہ جو کٹس بیچ میں آ رہے ہیں تمام کٹس کے اندر جو ہے بلاول بھٹو ایک بڑی اسٹیف پوزیشن لیے ہوئے وہاں پہ ہیں، اور یہ بیسکلی ریلیز کیا جا رہا ہے کہ جناب حکومتی ٹیم جو ہے وہ بلاول صاحب کو منانے کے لیے آئی ہوئی ہے، لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے بلاول صاحب مان بھی گئے، پاکستان پیپلز پارٹی مان بھی گئی۔ شری رحمان صاحبہ کا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیان چلا کہ جناب نہیں ایسی بائیکاٹ تو کتا ہی نہیں سی، ہم کون سا بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، ہم تو صرف اپنی ریزرویشن وغیرہ بتا رہے تھے۔ لیکن خبر یہ آئی کہ جناب محسن نقوی صاحب کی انٹری کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی مان گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آ گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہنے والے جو ہے وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر جو معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ری کاؤنٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور شاید ہماری سیٹیں وغیرہ جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 9 سیٹیں وہ آلریڈی جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ بلاول بھٹو اس بات کے اوپر بڑے ناراض ہیں کہ ہماری اکثریت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہے وہ آ بھی گئے بجٹ اجلاس کے اندر۔ وزیر اعظم بعد میں جب انٹر ہوئے تو وہ خاص طور پہ سب سے پہلے بلاول بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے گئے، اور وہ جو ناراضگی تھی وہ کچھ زیادہ لمبی ناراضگی تھی، جلدی مان گئے وہ۔ اس کے بعد جو اورنگزیب صاحب ہیں جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف تو میں بعد میں جاؤں گا، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اسے ڈسکس کریں گے جب تفصیل سے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ شدید احتجاج کیا گیا، بجٹ کی جو کاپیاں تھیں اس کو پھاڑ پھوڑ کے جو ہے اس کی پرچیاں بنا کے جو ہے وہ پھینکا گیا۔ لیکن آبویسلی پاکستان کے اندر مجھے تو آخری بجٹ یاد نہیں آتا
جو کبھی پرسکون طریقے سے جو ہے بغیر کوئی کاغذ پاڑے احتجاج کیے جو ہے وہ کبھی ہوا ہو. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ لوگ یہی کام کرتے تھے. آج یہ حکومت میں پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ ہر سال کا جس دن بجٹ نے آنا ہوتا ہے تو اس دن جو ہے وہ آپ کو یہ مناظر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. سو از نتھنگ اسٹرینج اباؤٹ دیٹ. لیکن کل جو اکنامک سروے آیا تھا اس میں سے 2-4 جو پوائنٹس تھے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں اکنامک نمبرز جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیجئے. اس میں سے کچھ نمبرز آپ کے لیے اچھے ہوں گے, کچھ نمبرز آپ کے لیے بہت برے ہوں گے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ جی ڈی پی کا, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جی ڈی پی کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جی ڈی پی جو نمبر ریلیز کیا گیا وہ ہے 3.7%, یعنی گروتھ جو ہے وہ 3.7% کی شو کی گئی. اب لیکن اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 4.2%. سو ٹارگٹ تو آپ نے مس کر دیا. لیکن اب یہ ظاہری بات ہے آپ نے اپنا ٹارگٹ مس کیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کو پازیٹیو پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ایکچولی آپ کی جی ڈی پی میں جو ہے پچھلے چند سالوں کے اندر ریکوری ہوئی ہے اور آپ نے پہلے سے بہتر جی ڈی پی پرفارم کیا. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ ایکچولی اس نمبر کو کس سائڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک نمبر جو حکومت کے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جناب انفلیشن یعنی کہ مہنگائی جو ہے جو پچھلے 2 سال سے کافی حد تک کنٹرول کی ہوئی تھی, سنگل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ آئی بھی تھی, وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اور آبویسلی اس نے بڑھنا ہی تھا کیونکہ ایک تو جنگ کی صورتحال اور ویسے بھی کیونکہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا انفلیشن کا, مہنگائی کا نمبر جو ہوتا ہے وہ پچھلے سال سے کمپیئر کیا جاتا ہے. تو جب آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں گے تو وہ تو اس نے اب سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اور اگر سر اٹھانا شروع کیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس حکومت کا آدھا دور جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. مطلب 50% جو ہے اس نے تقریباً اپنا ٹینیور جو ہے پورا کر لیا ہے. اب یہ اپنے دوسرے ہاف کے اندر آ رہے ہیں. ابھی دوسرے ہاف کے اندر اگر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں, پہلے ہاف کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پھر بھی کنٹرول میں رہیں, لیکن دوسرے ہاف میں چیزیں اگر مہنگی ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا پولیٹیکل ڈیمیج جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے یہ خود ان کے انفلیشن نمبرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ پاورٹی میرے لیے سب سے بڑا جو ایکچولی جو جسے کہہ سکتے ہیں سب سے بری خبر ہے حکومت کے لیے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی 7 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ سطح غربت سے اب نیچے ہے. یہ سب سے بھیانک قسم کا فگر ہے. اور اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آ رہا ہے وہ 28.9% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ 28.9% جو ہے وہ اب سطح غربت سے نیچے ہے, جس میں رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ اب 36%, یعنی گاؤں دیہات کی جو آبادی ہے وہ 36% سطح غربت سے نیچے ہے, جبکہ اربن ایریاز کے اندر جو شہری علاقے ہیں اس میں 17%, پہلے 11% تھی, 11 سے اب یہ 17% تک جو ہے وہ آ چکی ہے. تو یہ آپ کے لیے سب سے خراب فگر جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ریمیٹنسز کے نمبرز یعنی کہ جو ترسیلات زر جو باہر سے آتی ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں, لیکن اب آپ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اندر جو کچھ پچھلے چند ماہ کے اندر ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سے اکنامک جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. مطلب متحدہ عرب امارات کی تو یہ سچویشن ہوگی تھی کہ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے جو آپ کو پیسے دیے واپس کریں, اور ہم نے دیے بھی, ہم نے واپس بھی کیے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں جو کہ آپ کا ایک بہت بڑا فلو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے فرق پڑنا شروع ہو گیا. ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ بھی آپ کے 2.89% کے اوپر جو ہے زراعت کا شعبہ جو ہے وہ اس پہ آ کے ہٹ ہوا ہے. خیر یہ نمبر گیمز جو ہے وہ جب بجٹ پوری طرح جو ہے ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے اسے ڈسکس کیا جائے گا. اب آ جائیں ذرا آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر. تو کل رات کو بیسکلی سب سے پہلے یہ خبر چلی کہ جناب آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے جناب اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, اور کمیٹی کی قیادت کا کہنا ہے کہ جی, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب دھرنا جو ہے وہ عارضی طور پر ہم نے ختم کیا ہے. اب اس کی ایکچولی مختلف سچویشنز تھیں. وہ معاملہ یہ تھا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب راولہ کوٹ کے 2 مقامات پہ دریک عیدگاہ گراؤنڈ اور متیال میرا میں پڑاؤ ڈالے ہوئے لانگ مارچ کے شرکا اس وقت منتشر ہونا شروع ہوئے جب دھرنے کے سیٹ سے ممکنہ سیکیورٹی آپریشن کے خدشات سے متعلق جو ہے وہ اعلانات کیے گئے. آج صبح کمشنر پونچھ سردار وحید خان نے دھرنے کے شرکا کے منتشر ہونے کی تصدیق کی. انہوں نے کہا ہم نے دھرنوں میں بیٹھے افراد کو وارننگ دی کہ اگر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے تو آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اس کے بعد وہ چلے گئے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہمیں کسی مسلح آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. دوسری جانب ایک مقامی رہائشی نے کہا کہ جی جمعے کی صبح بارش ہوئی اور اب کچھ لوگ عیدگاہ گراؤنڈ میں واپس آ گئے ہیں. صبح 11 بجے کلعدم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں انہوں نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر لکھا کہ رات گئے عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. صبح ہوتے ہی عوام واپس جو ہے وہ دھرنوں کے اندر پہنچ چکی ہے. ہماری پرامن جدوجہد جو ہے وہ ہر صورت جاری رہے گی. ہم نے جو وہاں پہ لوکل جرنلسٹ ہیں جب ان سے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی شہر سے باہر جو ہے وہ 3 مقامات کے اوپر یہ افراد جو ہے وہ دھرنے جو ہے وہ دیے جا رہے تھے. میڈیا میں غلط چل رہا ہے کہ جناب وہ منتشر ہو گئے ہیں.
سب لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بارش کی وجہ سے گراؤنڈ میں پانی جمع ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر چلے گئے تھے, دوسری عمارتوں میں چلے گئے تھے, لیکن بس ٹرمینل کے اوپر مظاہرین جو ہے وہ ویسے ہی موجود ہے. میری اطلاعات کے مطابق جہاں پہ ان لوگوں نے دھرنے دیے ہیں وہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے, ان کو کھانے دے رہی ہے, ان کو پوری طرح مطلب مہمان نوازی جو ہے ان کی کر رہی ہے. اور 4 بجے تک جو ہے وہ یہ رپورٹ ہے کہ راولہ کوٹ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بس ٹرمینل اور ایک گراؤنڈ میں مظاہرین اکٹھے ہیں اور وہاں پہ اب مزید لوگ بھی آ رہے ہیں, تو کراؤڈ بلڈ اپ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. سو دس از دا لیٹسٹ فرام دیئر. اس کے اوپر ایک سینئر صحافی ہیں نصر اللہ ملک صاحب, میرے ساتھ پروگرام میں بھی اکثر موجود ہوتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا, امن و امان تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا. آج رات ان عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری کر لی گئی. وہ عناصر جو دشمن کی زبان بولتے رہے اور عوامی زندگی مفلوج بنا کر رکھ دی, ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. خوف و اراض پھیلانے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. فتنہ و فساد اور شرانگیزی پھیلانے والے افراد یا کسی بھی گروہ کے لیے 0 رعایت کا فارمولا اپنایا جائے گا. سرکاری ذرائع کے مطابق جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کی, نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. سو ان کی بات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آج رات کو جو ہے وہ, مجھے نہیں پتا کہ ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں, تو شاید ایک بڑا آپریشن جو ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے پاس یہ خبریں ہیں کہ پھر بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو ڈیولپ نہ ہو اور کسی طرح بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ایشو ریزالو ہو جائے. سو ہو سکتا ہے کہ جس آپریشن کی بات کی جا رہی ہے شاید اسے جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے یا اسے نہ کیا جائے. لیٹس سی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دوسرا, اسلام آباد کے اندر جہاں پہ ہم پہلے بجٹ کی بات کریں تو وہیں پہ سرکاری ملازمین نے جو ہے وہ بجٹ کے خلاف شرح دستور کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا. سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ جانے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایک ریڈ زون ایریا ہے, تو پولیس سے مزاحمت میں ایک شخص زخمی ہوا ہے اور اسلام آباد پولیس نے متعدد مظاہرین کو جو ہے وہ حراست میں بھی لیا ہے. اور اس دوران جو احتجاج کے باعث شارع دستور کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. اور چیف آرگنائزر نے کہا کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج ہوگا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین جو ہے وہ ان کے مطالبات شامل کیے جائیں. 10 مارچ 2025 کے معاہدے کی تمام شقوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے. تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے اسکیل 2026 جو ہے وہ متعارف کروایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے رؤف کلاسرا صاحب نے لکھا ہے, وہ ذرا میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں ہے. انہوں نے کہا گزشتہ روز شاید 4 برسوں میں پہلی دفعہ خواجہ آصف کی آواز میں کوئی خدشات اور خوف محسوس ہوا. ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کو کچھ ہوا تو سب ذمہ دار ہوں گے اور اس کا نقصان بھی سیاستدانوں ہی کو اٹھانا پڑے گا. انہوں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ آپ احتجاج ضرور کریں, تقریریں بھی کریں, لیکن یہ کام 10-15 منٹ کریں اور پھر اس ہاؤس کو چلنے دیں, کیونکہ اسی میں سب کا فائدہ ہے. جب کارروائی متاثر ہوتی ہے تو ہم سب مل کر اس پارلیمنٹ کو کمزور کرتے ہیں. ان کے خواجہ آصف کے اس خوف کے پیچھے پچھلے چند دنوں میں اسلام آباد میں گردش کرنے والی وہ خبریں ہیں جن کے مطابق شاید مقتدرہ موجودہ سیٹ اپ سے خوش نہیں ہے. دیگر طبقات بھی کسی حد تک ناراض نظر آتے ہیں. 4 سال مکمل ہو چکے اور شہباز شریف حکومت 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. خواجہ آصف کو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے رہے, جس کی آج انہیں اچانک فکر لاحق ہو گئی. خواجہ آصف جب یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید پارلیمنٹ پر کوئی نیا آسمان گرنے والا ہے اور اس کا نقصان سب کو ہوگا, تو ان خبروں میں کچھ صداقت محسوس ہونے لگی کہ واقعی سب ٹھیک نہیں چل رہا. انہوں نے کہا کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں فیصل چودھری, فواد چودھری کے جو بھائی ہیں, وہ موجود تھے. وہ وزیروں کے حوالے سے کچھ کہنے لگے تو میں نے کہا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ شاید عام وزیروں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو آگے لایا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے متوقع ٹیکنوکریٹس نے ٹی وی چینلز اور پوڈ کاسٹ میں اچانک انٹری ڈال دی تھی اور موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. مقتدر کو شکایت ہے کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں شاید ان سے معاشی طور پر خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. آج بھی ملک قرضوں کے سہارے چل رہا ہے. خطرے کی لکیر بھی کب کی عبور ہو چکی. ایک نئے ٹیکنوکریٹ وزیروں کی بات کی جائے تو شہباز شریف پہلے بھی بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ ہوئے تھے کہ انرجی ایکسپرٹ محمد علی کو مشیر توانائی مقرر کیا جائے. اب مقتدر چاہتی ہے کہ شہباز شریف نے وزارتوں میں جو فیملی فرینڈز پیکج متعارف کرا رکھا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور صرف اہل اور متعلقہ شعبوں کے ماہر افراد کو ہی وزارتیں دی جائیں. بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ سے اس حوالے سے کام شروع ہو سکتا ہے. بہت سارے فارغ وزیر واقعی فارغ کیے جا سکتے ہیں. اس پس منظر میں خواجہ آصف کے بیان میں چھپے خدشات اور خوف کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. انہیں بھی شاید محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ پر گہرے بادل منڈلا رہے ہیں اور ان کے بقول اگر کوئی کاری ضرب لگی تو اس میں قصور سب کا ہوگا اور نقصان بھی سب کو اٹھانا پڑے گا. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف جو ہیں وہ جنیوا سے سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے ہیں. جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر احمد فاروق, کونسل جنرل اور نون لیگ کے عہدیداروں نے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے بجٹ سیشن میں موجود ہی نہیں تھے.
اور نہ وہ بیٹھے، کیونکہ ظاہری بات وہ تو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. اور یہ سیریسنس بتاتی ہے کہ ایک پارٹی کا صدر جو ایکچولی وہ پارٹی جو حکمران جماعت ہے اس کا صدر بھی جو ہے وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھے، اور اس موقع پہ جب آپ کا سالانہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا کتنا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اور اب وفاقی بجٹ جب پیش کیا جا رہا ہے تو تب بھی نواز شریف از ایبسنٹ، شیئرز ہمارا جو ہے وہ ایبسنٹ ہے. لیکن دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف برانڈ ہے، جب وہ انتخابی مہم کے لیے نکلیں تو دنیا دیکھے گی، اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی. انہوں نے کہا نواز شریف ایک برانڈ ہے اور مریم نواز کا تو اورا ہی کچھ اور ہے. جنرل الیکشن میں جب برانڈ نواز شریف، مریم نواز اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کیمپنگ کے نکلیں گے، سوچے کیمپنگ کی صورتحال کیا ہوگی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے گلگت بلتستان میں صرف ایک دن کی کیمپین کی تھی. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر 6 امیدوار وہاں سے جیتے ہیں، 2 آزاد بھی مسلم لیگ نون کے جیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو میاں صاحب ہیں، پی ٹی آئی والوں کے پاس کیا ہے. وہ مجھے امیتابھ بچن کا ایک فلم تھی دیوار، اس کا ڈائلاگ یاد آ گیا کہ میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ آگے سے اس بندے نے کہا تھا میرے پاس ماں ہے. تو انہوں نے کہا علیمہ باجی کا تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں وہ خود کش بمبار بن جاتی ہیں، پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ کے بے حال ہو رہے ہیں. نواز شریف آزاد چلیے، جہاں ان کا دل چاہے گا وہ جا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اب صحت یاب ہے، ان کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے ہسپتال سے ہی اپنے کام شروع کر دیے تھے، اب وہ آن لائن میٹنگز دے رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ دفتر ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد آئیں گی. عمران خان کی آئی سائٹ مجھ سے بہتر ہے، مگر قیامت برپا کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی آنکھ ہے جس سے جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ایک برانڈ ہے. کاش یہ برانڈ جو ہے آج قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوتے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے بڑے برانڈ ہیں تو اس برانڈ کو تو اس مطلب قومی اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک جو وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو یہ اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آئی تھی کہ جناب ان کے ماموں کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا تھا نارکوٹک اینٹی نارکوٹک کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی جانب سے، جس کے اوپر وہ خود میدان میں اتر آئے تھے. انہوں نے کہا اینج نہیں ہوئے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کافی وہ چیز جو ہے وہ وائرل ہوئی. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور پولیس اور سی این ایف سے الگ الگ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں. بائی دا وے یہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ صرف معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی بہن اور ان کی بیٹی، بہن کی بیٹی، یہ دو جو خواتین ہیں یہ وہاں پہ ہیں، ان کو جب یہ چھاپا مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو کم از کم باہر جانے دیں، لیکن وہ جو کاؤنٹر نارکوٹکس والے تھے وہ ان کو باہر نہیں جانے دے رہے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی باقی جس کو مرضی آپ رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جو خواتین ہیں ان کو آپ باہر جانے دیں. تو سوال یہ میرا یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بہن ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کی بھانجی ہوں گی موسٹ پروبیبلی. سوال یہ کہ ان وزیر صاحب نے آج تک اور کتنے چھاپوں کے اندر جو عام لوگوں کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں وہاں پہ کتنی دفعہ انٹری دی ہے؟ کیا وہاں پہ بھی جا کے کسی کی بہن، بیٹی، ماں، بیوی اس کو نکالنے کے لیے کبھی کوئی کارروائی کی ہے آپ نے؟ لیکن آپ نے یہاں پہ کی. آپ نے جب یہاں پہ ایکچولی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی انٹری ماری. یا تو پھر آپ پہلے استعفیٰ دے دیتے، اس کے بعد کہتے جی بھاڑ میں گئی وزارت، اب میں ایک بھائی کے طور پہ جو ہے وہاں پہ جانے لگا. تو یہ بنتا نہیں تھا. اگر ایک کاروائی ہو رہی ہے تو وہ کاروائی میں چاہے آپ کی بہن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ملزمہ ہے یا مجرم ہے، میں قطعی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک کاروائی کر رہی ہے ایک فورس تو یو کی ناٹ انٹرسپٹ. آپ جسٹ بیکاز یو آر اے منسٹر تو آپ انٹرسپٹ نہیں کر سکتے. سو لیٹس سی فیکٹ فائنڈنگ کس نے بنانی ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے پنجاب پولیس ہی ہے، انہی کے انڈر ہوتی ہے. یہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پہ وہ بھی انہی کے انڈر ہوتی ہے. سو لیٹس سی ان کی جو ہے وہ کیا آتی ہے، رپورٹس جو ہیں وہ کیا آتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ بڑا تلملا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو مختلف جہازوں کے اوپر آپ نے ہرمز کے اندر جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس میں اب یہ خبر آئی ہے کہ دو حادثات ایسے ہوئے ہیں جس میں اب تک 3 بھارتی جو سیلرز ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر بھارت کی جانب سے جو ہے وہ امریکہ سے بڑا شدید احتجاج کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو بمباری کی ہے اس میں ہمارے بندے بھی مارے گئے ہیں. تو اب تو خیر معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کلوجر کی طرف جا رہا ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے جو ڈیل ہے موسٹ پروبلی وہ سائن ہونے جا رہی ہے. دوسری جانب جو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آئی ہے سعودی عرب سے، جہاں پہ سعودی ہیریٹیج کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ المہد گورنریٹ میں آثار قدیمہ کی کھدائی اور سروے کے دوران چٹانوں پر ایسے تاریخی پتھر دریافت ہوئے ہیں جن پر اسلام کے دوسرے خلیفہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی ایک نئی دریافت میں اسلام کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ ہمیں واپس لے جاتی ہے، لیکن اس دریافت کا تعلق اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس قدیم تحریر میں کیا لکھا ہے؟ اس میں درج ہے، اللہ عمر بن خطاب کا دنیا اور آخرت میں مددگار ہے۔ کمیشن کے مطابق یہ دریافت ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک اہم ثبوت ہے۔ یہ تحریر حجازی رسم الخط میں لکھی گئی ہے، جو عربی تحریر کی قدیم ترین اقسام میں سے ایک ہے اور اسلام کے ابتدائی دور میں استعمال ہوتی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے اور ابتدائی اسلامی دور کے بارے میں قیمتی معلومات جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ ایک بڑی یونیک قسم کی فائنڈ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ملی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔